یہ بات کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان لالچ میں آتا ہے، لیکن میں آپ کو لالچ سے بچنے کا ایک خاندانی طریقہ بتاتا ہوں کہ سر اٹھا کے جینا سیکھو، کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو۔ اگرچہ یہ بات میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں، آپ بور ہو جائیں گے، لیکن اس کو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ بات ایسی ہے کہ بولنے میں بھی کیا آتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ کسی سے طمع اور لالچ نہ رکھو، کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ناجائز طریقے سے کمانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، غیر اخلاقی طریقے سے بھی مت کماؤ۔ بعض کمانے کے طریقے جائز ہیں، مگر جائز ہونے کے باوجود وہ کیا ہیں، غیر اخلاقی، سوٹ نہیں کرتے ایک شریف آدمی پر۔ سمجھ رہے ہو؟ شریف آدمی پر سوٹ بولو نہیں کرتے۔ آج تجارت میں جب تاجر چیزوں کو بیچتا ہے نا تو زبان کو گھماتا ہے، سیدھی بات نہیں کرتا، وہ گھماتا ہے۔ آپ بات پوچھیں تو گھمائیں گے بات۔ انسان 2 اور 2 4 کی طرح بات کرے، ٹو دا پوائنٹ اور سیدھی۔ بھی میرا چند دن پہلے ایک صاحب سے بحث ہوئی، وہ اس کے قائل تھے کہ تقلید کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے، اس میں مفتی صاحب مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ بہت دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مناظرہ کر لیں، میں آپ کی مسجد میں آ کے مناظرہ کروں گا۔ مناظروں میں تو پھڈے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مناظرہ تو نہیں ہوگا، آپس میں افہام و تفہیم ہو جائے گی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، اور تقلید 2 طرح کی ہوتی ہے، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ تو میں نے کہا پہلا تو تھوڑا سا یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی نظر میں تقلید کا مفہوم کیا ہے۔ تو ایک نشست ہم اس پہ رکھ لیتے ہیں کہ تقلید کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو آپ تقلید کہہ رہے ہو میں اس کو تقلید نہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو کچھ اور کہہ رہا ہوں، اور جس چیز کو میں تقلید کہہ رہا ہوں آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہو۔ تو پہلے ہم تنقیح، اس کو کہتے ہیں تنقیح کرنا، دعوے کو نکھارنا۔ تو میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا آئیں بیٹھیں، اور بے شک آپ ریکارڈنگ بھی کریں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں ریکارڈنگ کروں گا، میں نے کہا چل ریکارڈنگ بھی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنے کیمرے سے بھی ریکارڈنگ کریں تاکہ کوئی خیانت نہ ہو۔ میں نے کہا چھوڑو، کیا خیانت ہوگی، ہم تو کوئی نہ مناظرہ ہو رہا ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ اور میں نے بار بار ان کو یہ باور کرایا کہ یہ تقلید کے موضوع پر بحث نہیں ہے، یہ آپ کے دعوے کو سمجھنے کے موضوع پر بات چیت ہوگی۔ میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا، جب میں اس دعوے کو سمجھ جاؤں گا تو ہم ریٹرن میں اس کو لے آئیں گے، تو پھر ہم اس پہ اگلی نشست رکھ لیں گے۔ کہ اگر ہو سکتا ہے میں اس دعوے سے پہلے ہی متفق ہوں تو ہمیں نشست کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں متفق نہ ہوا تو اگلی نشست پھر ہم رکھیں گے، اس میں آپ لائیو کیمرے بھی لگائیں، ہم بھی لگا دیں گے، کہ میں کہوں گا بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے، غلط ہے، اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہیں، اور آپ کہیں گے جی ہمارا دعویٰ صحیح ہے، اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہے۔ اگر مجھے آپ کے دلائل صحیح لگے میں مان جاؤں گا، آپ کو میرے دلائل صحیح لگے تو آپ مان جائیں، نہیں بھی مانے تو جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو مان جائیں گے میں کون صحیح ہے کون غلط۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ شاید مقصد یہ تھا کہ ویورز بڑھانا یا مفتی صاحب کو غصہ دلانا، جب غصہ آ جائے تو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو مناظرہ نہیں کرنا آتا، حالانکہ مناظرہ ہی نہیں تھا وہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب دعوت میں لالچ میں جا کے شہرت بھی داخل ہے، یاد رکھو۔ آپ بعض دفعہ کسی سے بحث اس لیے کر رہے ہوتے ہو، میں ان جو اس دن میری بحث ہوئی ہے ان کو تانے نہیں دے رہا، میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی سے مشہور شخصیت سے بحث اس لیے کر رہے ہو کہ میرے ویورز بڑھ جائیں، اس کا مطلب آپ کی دعوت میں دم، آپ کا مقصد ٹھیک نہیں۔ آپ اگر دعوت میں ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو کہ سامنے والے کو غصہ آئے، اس کا مطلب
آپ کی دعوت میں اخلاص. بولو, یہ ہوتا ہے مناظروں میں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو آگ لگائیں, پھر وہ غصہ آئے تو کہتے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ویمن رائٹس کی جو عورتیں جب کسی مولانا کے ساتھ یوٹیوب پہ بیٹھتی ہیں, ایسی چبھتی ہوئی باتیں کرتی ہیں کہ مولانا کو کیا آ جائے غصہ, اور جب مولانا بیچارہ اچھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی تمیز سے بات کر رہی ہے اور یہ 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن غصہ دلانے کا ذمہ دار کون ہے. اور غامدی صاحب کیا کرتے ہیں, وہ 100% الٹی بات کرتے ہیں, بڑے آرام سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے, اگلا تپ رہا ہوتا ہے کہ یار تو بول کیا رہا ہے. لیکن یہ ٹریننگ ہے, ہونا تو ایسا ہی چاہیے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے نا, وہ پتھر کا بنا ہوا تھوڑی ہے. تو غصہ آتا ہے اس کو, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی. تو یہ جو ویمن رائٹس کی عورتیں ہیں نا, یہ بہت تمیز سے نا وہ کرتی ہیں کہ سامنے والے کو تپا دو. جیسے وہ کیا ہے ڈراموں کا رائٹر, خلیل نام ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کو وہ کیسے وہ میرا جسم میری مرضی والی نے غصہ دلایا, بولنے نہیں دے رہی درمیان میں, وہ بات کر رہے ہیں بولنے نہیں دے رہی, پھر جب غصہ آ کے انہوں نے چیخنا شروع کیا تو میڈیا نے کتنا اچھالا, دیکھو عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. حالانکہ وہ 100% درست, یہ کوئی نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, اس پہ غصہ نہیں آئے گا غیرت مند آدمی کو. تو اس کا یہ علاج تھوڑی ہے کہ ان کو دلائل سے بیٹھ کے سمجھائے, نہیں ایکچولی دیکھیں آپ کا جسم تو ہے, اگر ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن ایکچولی اس جسم پہ تھوڑا سا اگر ڈریسنگ اچھی ہو جائے تو. یہ نہیں ہے, ان کا علاج یہی ہے کہ تمہیں بےہودہ عورت, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارے جسم پہ کوئی تھوکتا نہیں ہے, میرا جسم بالکل صحیح جواب دیا خلیل الرحمان صاحب نے, زندہ باد. مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے کہا یار دوبارہ سے. وہ میں نے جب کلپ دیکھا نا ریورس کر کے, میں نے کہا دوبارہ سے, بار بار دیکھو یار اتنا مزہ آ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے کہا نا کہ چلو چھوڑو, پھر وہ قصے کہانیاں بہت آ جاتی ہیں. تو وہ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کیا کرو, تپاؤ. جب وہ 2-2 فٹ اچھلنے لگے نا, پھر دیکھو یہ وہ ہو کیا. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, طلبہ کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی نا, فارغ ہوتے ہیں بالکل, بس ایک ہی غم ہوتا ہے پڑھائی کا. تو بعض طلبہ شرارتی ہوتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طالب علم کو ہدف بنا کے اس کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسکولوں کالجوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن مدرسوں میں ریشو کم ہے مگر ہوتا ہے. تو اس کو چھیڑتے تھے, وہ تھوڑا سا قد کا چھوٹا تھا, اس کو ہر وقت تنگ کر کے, جب وہ غصہ آتا نا اس کو کہتے اعصابی کمزوری ہے اس میں. جب بہت زیادہ غصہ آتا تو کیا کہتے, یار کمزور اعصاب بھی کمزور ہیں کہ بات پہ کیا آ جاتا ہے غصہ. تو میں یہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا. تو کوئی بھی دنیا کی لالچ جب آپ کے مناظرے میں آ جائے, آپ کی دعوت میں آ جائے, آپ شہرت چاہتے ہیں, سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, تو کچھ بیوقوف لوگ تو آپ سے متاثر ہوں گے, واہ واہ کریں گے, لیکن سمجھدار لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے. امت میں پھر خیر کا کام آپ نہیں کر سکتے, خیر کا کام نہیں ہوگا. ہاں لڑوانے کا ہوگا, دبا کے پھر وہ بم بن جائے گا. آپ ایٹم بم تیار کر رہے ہو جن کا کام لوگوں کو جا جا کے کیا ہے, چھیڑنا ہے. دیکھو میرا موقف ہے کہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتا, یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے, نہ قرآن میں, نہ کسی صحیح حدیث میں, نہ صحابہ کا عمل ہے, نہ فقہ کی کتابوں میں جو مفتہ بھی قول ہے کہیں بھی نہیں لکھا, بلکہ اس کے اگینسٹ لکھا ہوا ہے. لیکن میں اس مسئلے کو ایشو نہیں بناتا کہ میں لڑکوں کو دلائل دے کے نا تیار کروں اور چھوڑوں کہ وہ امام کے اوپر نا بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے چھوڑ دیا جا, اور وہ جا کے امام کو چھیڑ رہا ہے. پھر اس طریقہ ہوتا ہے, امام صاحب آپ ماشاءاللہ آج آپ نے سنتوں پر بیان کیا کہ ہمیں صرف سنت کو فالو, یہ طریقہ ہوتا ہے فتنہ پرست لوگوں کا جو امت میں خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, آگ لگانا. تو اس میں دونوں طبقے ہیں, میں صرف ایک فرقے کو ملامت نہیں کر رہا, دونوں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو جا کے کیا کیا, اب جا کے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا, جا کے اس کو جناب جا کے اور کچھ دلائل سن لیے, تو جا کے امام صاحب کو چھیڑا, جس کے پیچھے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, جس کا ادب آپ پر واجب تھا. فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا مفتی صاحب کی رائے میں ثابت نہیں ہے تو امام کا احترام تو بہرحال ثابت ہے. خارش کرنا اگر ہو رہی ہے تو کرو, اور اپنے کرو نا, دوسرے کو خارش کیوں کر رہے ہو. جا کے آپ جا کے کسی کو کھجا رہے, کہہ رہے کیا کر رہے ہیں بھائی, کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں خارش ہو رہی ہو, تو وہ کہے گا ہو تجھے رہی ہے, کر مجھے رہا ہے. تو جا کے امام صاحب سے ملتے ہیں, امام صاحب یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یوں یوں کر کے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے,
کہیں گے بھائی سارے اکابر مانتے ہیں سب یہ، وہ بیچارہ ہر امام کے پاس نہ اتنی نالج ہوتی ہے نہ علم ہوتا ہے، وہ اسی کا مکلف ہے کہ بھئی علماء کر رہے ہیں تو اس بیچارے کو کیا پتا. امام صاحب اس کا مطلب آپ اندھے مقلد ہیں، اس پہ کوئی حدیث پیش کریں، اس کو کیا پتا نہیں، ہر ایک کو پتا ہوتا حدیثوں کا. اور جو عالم بھی ہوتے ہیں ہر ٹاپک پر ان کی ہر وقت تیاری نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہر ٹاپک پر کوئی ہر وقت تیار، اور تیاری اگر کی بھی ہو تو وہ 1 مہینے میں بھول چکا ہوتا ہے اس تیاری کو، اس کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا فنٹر نہیں ہے 24 گھنٹے ہر مسئلے پر اس سے آپ ڈسکشن کروا لو. اگر کوئی 24 گھنٹے ہر مسئلے پر بول رہا ہے اس کا مطلب غلط بول رہا ہے، وہ صحیح بول ہی نہیں سکتا. تو ہم نے بڑے بڑے علماء سے مسائل جب رابطہ کرتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل یاد نہیں ہوتے، بڑے بڑے علماء کو چھوٹے چھوٹے یاد نہیں ہوتے، اور وہ بتا دیتے ہیں ہمیں نہیں ابھی ذہن میں نہیں ہے جواب. تو یہ اچھا لگتا ہے ہمیں. تو جا کے امام کو کیا کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں. امام بیچارے کو جواب نہیں آ رہا ہوتا، اب وہ اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے تو بدعتی قرار دے دیا. امام صاحب آپ تو بدعتی ہو، اب میں آپ کو دلائل سے سمجھاؤں گا، میں بحث کروں گا. تو وہ کوئی تیار ہو جاتا ہے بحث کے لیے، کوئی تیار نہیں ہوتا، جان چھڑاتا ہے کہ بھئی ہمیں اور بھی دنیا میں غم ہے، جاؤ بڑے علماء سے بحث کرو، وہ فتویٰ دے دیں گے تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے، ہم تو اس کے مکلف ہیں. بڑے ادارے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی سنت ہے تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں. تو وہ تو بیچارہ اس پہ اس کی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی. اور پھر بدعت کی نوعیت کیا ہے، کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. بذات خود تو فرض کے بعد دعا کی فضیلت ہے، یہ کیفیات ثابت نہیں ہے. تو ایک چیز کی اصل ثابت ہے، یہ کیفیات نہیں ہے، تو معاملہ تھوڑا سا کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا. اور یار بدعت بھی ہے تو مسجدوں میں نفرتیں پھیلانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو لڑوانا، یہ تو اس سے بڑی بدعت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو مختصر کر دیا، بڑا نہیں کیا، کہ اگر میں بڑا کروں گا، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک کھینچا تھا وہاں کروں گا تو مشرکین مکہ کہیں گے تم تو قبلہ ہی بدل رہے ہو. کوئی بات نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، طواف لمبا کر لیا کرو وہیں سے. تو امت میں توڑ پیدا نہ ہو، امت میں جوڑ رہے، مسجدوں کا ماحول اچھا رہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ مانگیں، دوسرے کو ایک دفعہ سمجھا دیں، سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں تو یہاں تک اہتمام کرتا ہوں کہ میں جب جماعت میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، امام دعا مانگ رہے ہیں تو میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا رہتا ہوں، اٹھ کے نہیں جاتا میں، اس لیے کہ سب مڑ کے دیکھیں گے یہ ان کو کیا ہو گیا، کیوں جا رہے ہیں یہ. تو پھر وہ سب پوچھیں گے کیوں جا رہے ہو، پھر میں بتاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اور میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں، لہذا میں کیا کر رہا ہوں، جا رہا ہوں. لوگ کہیں گے واہ یار پوری مسجد میں ایک آدمی ہے جس کو قرآن و سنت سمجھ میں، باقی سارے وہ تو پکوڑے بیچ رہے ہیں. تو اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیول کے آدمی سے بات کر لیں، یا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو سمجھا دیں. جیسے آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، تو میں اپنی رائے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں پڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، اور وہ اظہار بھی کس طرح سے ہوگا، تمیز سے ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم تو 20 سال سے قائل نہیں ہیں اس کے، لیکن میری وجہ سے یا ہمارے جو علماء اس کے قائل ہیں ان کی وجہ سے کسی مسجد میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی کسی امام سے بدگمان نہیں ہوا. میں نے جس امام کے پیچھے 20 سال یا 30 سال نماز پڑھی ہے، وہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے. ہم نے بھی ان کو ایک دفعہ محبت سے، خود نہیں، کیونکہ چھوٹا آدمی بڑے کو سمجھائے گا انسلٹ، کسی بڑے سے کہلوایا تو وہ نہیں مانے. کوئی بات نہیں یار، 20 سال جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور پڑھ رہے ہیں، اور ان سے اور کتنی اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، کتنی موٹیویشن ملتی ہے ان سے، ہمیں گناہ چھوڑو، نیکی کی طرف آؤ، سنت کو فالو کرو. ایک چیز میں ان کی رائے نہیں ہے تو کیا ہو گیا، تو ان خوبیوں کو دیکھا ان کا، تبھی جب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرتا مانگتا، لیکن ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے. یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے، بولو، شارٹ. ہر آدمی اپنی رائے، اچھا یہ بھی جب ہے جب رائے بھی صحیح ہو. ایک تو آپ کی رائے ہوتی بعض دفعہ غلط ہے، آپ کم علمی کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھ رہے ہو، اور اس رائے کو بھی زبردستی تھوپتے ہیں، تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں مان. تو بہت نیوٹرل ہو کے بحث کرنی چاہیے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں، جب بڑے بڑے علماء کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. دارالعلوم کرنگی کے علماء، جامعۃ الرشید کے بڑے چوٹی کے علماء آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھار سائڈ پہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا، وہ اتنا کم بول رہا ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کو کئی بار ہم نے دیکھا مجلسوں میں، جب بحث ہو رہی ہے تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کو کچھ بھی نہیں آتا.
کوئی دیکھنے والا سمجھے گا، وہ سمجھے گا اس محفل میں سب سے کم علم یہ ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ سیکھنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، سکھانے کی کم، کہ بھئی پہلے ہو سکتا ہے اس کے پاس دلیل ایسی ہو جو میرا موقف ہی چینج ہو جائے. تو ایسے آرام سے جب سب ان کو کہتے ہیں حضرت آپ بھی تو کچھ کہیں، تو پھر وہ بڑے آرام سے کہ یہ ماشاءاللہ بھائی نے دلیل دی ہے. اس مثل میں تھوڑا سا یہ اشکال ہوتا ہے، تو اس اشکال کو ہم سب مل کے غور کر لیتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے خدا کی قسم. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب مفتی تقی صاحب کے بھی استاذ تھے، اور 7-8 سال حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھا ہے. تو ان کی کسی مسئلے پر بحث ہوئی، اتنی آرام سے، اتنی محبت سے، پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں استاذ کون ہے اور شاگرد کون. تو وہ بحث کسی ایک رائے پر نہیں ہوئی. تو جب رائے نہیں ہوئی تو حضرت نے پھر خط و کتابت بھی ہوئی، تو وہاں بھی کوئی ایک رائے نہیں ہوئی. تو حضرت نے نہیں کہا تو میرا شاگرد ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تجھے تو میں نے پڑھایا ہے، تو میری بات نہیں مان رہا. نہ انہوں نے کہا کہ آپ استاذ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. بحث ہوئی کرنسی کی خرید و فروخت سے متعلق، وہ بحث تھی. تو جب کوئی نتیجہ نہیں ہوا، اب یہ تھوڑی کہ قیامت تک کسی پر بحث ہوتی رہے گی، بھائی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو حضرت نے کیا کیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو حضرت کے شاگرد تھے، ان کے دلائل اور اپنے دلائل دونوں ایک کتابی شکل میں شائع کر دیے کہ میرے یہ دلائل ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ان کا یہ جواب ہے. تو اب اہل علم جو ہے ان کے سامنے دونوں آرا آ گئی ہیں، تو وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. یہ ہوتا ہے علماء کی آپس میں بات چیت کا بولو طریقہ. لیکن بشرطے کہ سامنے والا بھی کیا ہو، عالم ہو. اور سامنے والا کی کوشش ہی شروع سے یہ ہو جائے نا کہ وہ نیچے دکھانا ہے آپ کو، تو بس پھر تو پھڈا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں، تو بھائی ہو سکتا ہے ایک لڑ رہا ہو، دوسرا کیا کر رہا ہو، دفاع کر رہا ہو. تو تمیز مارکیٹ میں کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو رہی. ایک دفعہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور ان کے استاد سے حضرت مفتی شفیع صاحب، وہ بہت بڑے عالم تھے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں. دارالعلوم میں ایک پیچیدہ مسئلہ آیا، اور جس نے مسئلہ پوچھا تھا اس نے کہا تھا ان دونوں مفتیوں کے دستخط چاہیے مجھے، دونوں مفتیوں کے دستخط چاہیے اس فتوے پہ. تو جب اس مسئلے پہ ڈسکشن ہوئی تو مفتی شفیع صاحب کی رائے الگ تھی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا حضرت نے کتابی شکل میں شائع کر دیا. حضرت کے انتقال کے بعد چند مہینے بعد یہ مسئلہ دوبارہ اٹھا تو مفتی تقی صاحب نے کی رائے چینج ہو گئی. انہوں نے وہی پھر فتویٰ دیا جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب، اور اخبار میں اعلان بھی کیا کہ میری رائے کیا ہو گئی ہے. کیونکہ بعض دفعہ شرح صدر اس وقت نہیں ہوتا، بحث میں انسان الجھ جاتا ہے، بعد میں کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے پھر اعلان کیا، اخبار میں شائع بھی کیا. وہ میں نے اخبار میں ان کا رجوع بھی پڑھا کہ میں نے اس رائے سے رجوع کر لیا ہے. تو تمیز سے بہت سارے کام بولو ہو سکتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ دونوں کا فتویٰ چاہیے. اب یہ جہالت کی بات ہے کہ بھئی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ والا چاہیے. تو یہ قرآن و سنت ہی، یہ تورات انجیل کے مطابق تھوڑی فتویٰ دیں گے، مفتی لوگ ہیں بھائی، آپ ان پر اعتماد کر رہے ہو. تو اب کیا ہوا کہ دونوں کی رائے میں اختلاف، بہت بحث ہوئی، اتفاق نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی رائے کے مطابق اس کو جواب دے دیں. میں شاگرد ہوں، میری رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو آپ اپنی رائے کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. آپ یعنی وہ بھی تو بڑے عالم تھے مفتی رشید احمد صاحب، کہ آپ کو جب اتفاق نہیں ہو رہا تو میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلاؤں. تو میں دستخط نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنی رائے کے مطابق جواب دیں اور اس پہ سائن کر دیں. میں سائن نہیں کروں گا کیونکہ میرا سائن اس تو علامت ہے نا کہ میں اس سے متفق ہوں. تو میں متفق نہیں ہوں، لیکن آپ جواب لکھیں. وہ کہہ رہے نہیں آپ جواب لکھیں، میں سائن نہیں کروں گا، سائن آپ کریں گے. اب مستفتی کو تو جواب دینا ہے نا. جب اتفاق نہیں ہو رہا تو بھائی دونوں میں سے کوئی مفتی بھی رائے دے دے تو عامی آدمی کے پاس اس سے زیادہ اس کا مکلف نہیں ہے وہ. اب ایک شخص اٹھ کے کہے کہ مستفتی سے کہے کہ ان دونوں میں سے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے اس کو لو، جو نہیں ہے چھوڑ دو. وہ کہے گا جب ان دونوں مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن حدیث کے مطابق کون سا، میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ایسے موقع پہ تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. ابو حنیفہ امام شافعی کا اختلاف ہوا، دونوں کے پاس حدیثیں تھیں. آپ کو ان میں جس کا قول حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لو. ابے بھائی یہی تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس کا قول حدیث کے مطابق ہے.
اب اختلاف ہو گیا ہے تو اب اس میں عوام فیصلہ نہیں کرے گی, عوام کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ ابو حنیفہ شافعی نہیں کر سکے, تم کہاں سے کرو گے؟ عوام اب ایک کو فالو کرے گی, دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرے گی, فالو تو ایک ہی کو کرے گی نا. تو ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے, اور ان مسائل میں تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس میں اہل حدیث کے عوام بھی اپنے علماء کی تقلید ہی کر رہی ہوتی ہے, 100% تقلید کر رہی ہوتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ وہ تقلید نہ کرے.